حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن بیان فرما رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے ایک صحابی بیٹھے زار و قطار رو رہے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نظر پڑی تو بیان ختم کرنے کے بعد اسے اپنی طرف بلوایا اور پوچھا۔ اس صحابی کا نام حضرت جلیبیب تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابی سے پوچھا، کیا بات ہے جلیبیب، کیوں روتے ہو؟ کیا پریشانی ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ تو حضرت جلیبیب نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، آج اگر آپ اجازت دیں میں مسلمانوں کی شکایت کروں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کی شکایت مت کرو، پریشانی کیا ہے، پریشانی مجھے بتاؤ۔ تو حضرت جلیبیب رونے لگے اور فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول، میں ایک غریب انسان ہوں، بے بس انسان ہوں، بے صورت انسان ہوں، لوگ مجھے دیوانہ سمجھتے ہیں، ملنگ سمجھتے ہیں۔ دیکھتا ہوں دنیا میں لوگوں کی شادیاں ہوتی ہیں، لوگوں میں خوشیاں ہوتی ہیں، لوگوں کے گھر بستے ہیں، میں ہوں صرف جو کہ کوئی بیٹی دینے کو تیار نہیں، کوئی رشتہ دینے کو تیار نہیں، تو اس لیے پریشان ہوں اور اس لیے روتا ہوں۔ یہ ایک چادر ہے، پرانی چادر، اور بتاتے ہیں کہ وہ ایک چادر اس نے باندھی ہوئی تھی، وہ بھی میلی کچیلی، قمیض بھی نہیں تھا، سر پہ کپڑا نہیں تھا۔ تو اس نے بتایا کہ یہ ایک چادر ہے، یہ بھی جب میلی ہو جاتی ہے تو میں کہیں دور جا کر اسے دھوتا ہوں اور اس وقت تک ویسے ہی بیٹھا رہتا ہوں، جب وہ خشک ہوتی ہے تو دوبارہ وہ اٹھا کر میں باندھ لیتا ہوں۔ تو اس لیے کوئی رشتہ دینے کو تیار نہیں کہ غریب بھی ہوں، ملنگ ہے اور بے صورت ہے، تو اس لیے روتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ فکر نہ کریں، آپ پریشان مت ہوں، انشاءاللہ جلد آپ کا میں رشتہ کراؤں گا۔ کچھ دنوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیبیب کی طرف پیغام بھیجا اور بلوایا۔ جب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیبیب سے کہا کہ جلیبیب، کیا خیال ہے، رشتہ کروں آپ کا یا نہ کروں؟ تو جلیبیب ہنسنے اور مسکرانے لگے اور فرمایا کہ یا اللہ کے رسول، مجھ سے کوئی غریب آپ کو دنیا میں نظر آئے گا؟ مجھ سے کوئی زیادہ ملنگسار یا غریب انسان، بے صورت انسان آپ کو نظر آئے گا؟ میری کیا قیمت ہے کہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جلیبیب ایسے مت کہو، آپ کی اللہ کے ہاں بڑی قدر ہے، آپ کی اللہ کے ہاں بڑی قدر ہے، اللہ آپ کے دل کو دیکھ رہا ہے، جو آپ کے دل میں تڑپ ہے اللہ اسے جانتا ہے۔ تو کچھ دیر بعد حضرت جلیبیب کو فرمایا کہ فلاں گھر چلے جاؤ، فلاں آدمی کے پاس چلے جاؤ جو کہ صحابی تھا، ان کو میرا سلام دینا اور یہ پیغام دینا کہ مجھے رشتہ چاہیے۔ تو وہ جب پہنچا تو وہ آدمی نکلا، دروازہ جب کھٹکھٹایا تو وہ نکلے، انصاری تھے غالباً، تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں جی کیا بات ہے؟ انہوں نے سلام کیا اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نمبر پہ تو آپ کو سلام بھیجا ہے، دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ جو ہے نا وہ ہمیں دینا ہے آپ نے۔ تو وہ بہت خوش ہوئے کہ ہمیں اور کیا چاہیے کہ میری بیٹی کا رشتہ ہم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے ہیں، ہمیں اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ تو جلیبیب نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے نہیں بلکہ میرے لیے مانگا ہے۔ تو بہت خفا، بہت حیران ہوا، پریشان ہوا، اور اس نے کہا کہ میں ابھی آتا ہوں، واپس اندر گھر چلا گیا۔ تو جب اپنی بیوی سے یہ بات کی تو اس کی بیوی بہت غصے میں آئی اور بہت پریشان ہوئی کہ جب سارے آدمی مر جائیں تب بھی میں اپنی بیٹی جلیبیب کو نہیں دوں گی۔ یہاں تک بات ہوئی تو اس بحث میں، تکرار میں، اس کی بیٹی جس کا رشتہ لینے گئے تھے حضرت جلیبیب، وہ کہیں پردے کے پیچھے بیٹھی تھی، تو اس نے آواز سنی اور باہر آئی، ابو سے پوچھا کیا مسئلہ ہے ابو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ایسے ایسے بیٹی، آپ کے لیے رشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، لیکن یہ تو ملنگ انسان ہے، ایک غریب انسان ہے، تو میری بیٹی اس کے ساتھ کیسے گزارا کر سکے گی؟
تو اس کی بیٹی قربان جاؤں میں اس کی تربیت پر، اس کی بیٹی نے فرمایا کہ ابو جان آپ اپنی آنکھوں سے جلیبیب کو مت دیکھیں، حضرت جلیبیب کو اگر دیکھنا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے دیکھے، اس کی بڑی قدر و منزلت ہوگی، تب ہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ تو بتاتے ہیں کہ اس کے بعد شادی رشتہ ہو گیا، شادی ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت جلیبیب کو اللہ تعالیٰ نے وہ مال و دولت عنایت کی کہ جہاں بھی خرچ کیا جاتا تھا سب سے پہلے حضرت جلیبیب کا مال خرچ ہوا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ